بکہ تھا، وہ ہے جو بکہ میں تھا۔ مکہ مکہ کا ایک نام ہے، مکہ میں تھا۔ مبارکن وہ بابرکت ہے، بہت للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ فیہ آیات بینات، فیہ اس میں آیات نشانی ہے، بینات بڑی واضح۔ مقام ابراہیم ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ اور جو اس میں داخل ہو جائے حرم میں، کانا آمینہ وہ من میں ہو جاتا ہے، بابرکت جگہ ہے۔ وللہ اور اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، علی الناس لوگوں کے ذمے، حج البیت بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، الہی اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، یعنی جو جا سکتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ سفر کی استطاعت بھی رکھتا ہے، وہاں خرچ کی بھی، تو وہ جائے۔ ومن کفرا کہا کہ جو کفر کرے گا، کفر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اسے کفر سے تعبیر کیا، کیونکہ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اب وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ کیا ومن کفرا جو یہ ناشکری کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کے باوجود اس حکم کو پورا نہیں کرے گا، اللہ نے استطاعت توفیق دی لیکن وہ ناشکری کر رہا ہے، فإن اللہ غنی تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کوئی انسانوں کے حج عمرے کا محتاج چھوڑی ہے، عبادتوں کا محتاج چھوڑی ہے، ان العالمین اس ایک سے نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسانوں سے، تمام جہانوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون تم کیوں کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اللہ شہید اللہ گواہ ہے، علامات تعملون اس پر جو تم کر رہے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ قل آپ کہہ دیجیے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس کو آمنا جو ایمان لے ہے، یعنی اہل ایمان کو دین سے کیوں برگشتہ کرتے ہو، تبغونہا عوجا تم اس دین میں تجیاں تلاش کرتے ہو، بجا اعتراض کرتے رہتے ہو تاکہ اہل ایمان کو برگشتہ کرو، وانتم شہداء تم خود گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ دین سچا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو تمہاری کتابیں گواہی دے رہی ہیں، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وما اللہ بغافلین یہ مت سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہو گیا ہے، اللہ بے خبر نہیں، اما تعملون اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یا یہ الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان تطیعوا اگر تم بات مان لو گے، اطاعت کر لو گے، فریقا گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ جاؤ گے، یردوکم تو وہ تمہیں لٹا دیں گے، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد لٹا کر تمہیں کافرین کافر بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے آ کر اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، وہ جو صدیوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے انہیں آ کر آپ علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہود کو یہ بات بڑی ناگوار لگتی تھی اور وہ اس بات سے حسد کرتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے کہ اہل ایمان کو دوبارہ لڑا دیں۔ چنانچہ ایک موقع آیا کہ یہودی نے ایک جوان کو تیار کیا اور اس نے آ کر اوس اور خزرج کی اجتماعی مجلس میں وہ اشعار پڑھے جن کے اندر سابقہ لڑائیوں کا تذکرہ تھا، وہ خاندانی شجاعتوں کا تذکرہ تھا۔ اب ان اشعار نے مجلس کو اتنا بھڑکایا کہ اوس اور خزرج کے وہ صحابہ وہ بکھر گئے اور باتیں اب اس طرح کی ہونے لگ پڑی، لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو گئیں اور جگہ طے ہونے لگی، لڑائی کا وقت طے ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے آگے سے اتنا ہی کہا کہ یہ جاہلیت مردار جاہلیت کہ تم کیوں پیچھے پڑ گئے ہو، پھر انہی باتوں کی طرف کیوں جا رہے ہو۔ آیات مبارکہ بھی نازل ہوئی جن میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، یہ ان کو پلٹ کر کافر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کہا کہ تم کیسے کفر اختیار کر لو گے،
وانتم تتلا علیکم، جبکہ تتلا علیکم تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تمہارے درمیان رسول اللہ کا رسول بھی ہے، ومن یعتصم باللہ یاد رکھنا جو یعتصم باللہ مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، اللہ کے دین کو، فقد ہدیہ تو اس کو دکھا دیا گیا، اس کی رہنمائی کر دی گئی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اگلی آیات میں بھی اسی مناسبت سے اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے دین پر کاربند رہیں اور کسی قسم کے تفریقے کا شکار نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تشریح خود قرآن کریم کی دوسری آیت کرتی ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جس قدر تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی اپنی استطاعت کے بقدر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ تقوی کا معنی یہی ہوتا ہے نافرمانی چھوڑ دو۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرو، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، یعنی تمہیں موت اس وقت آنی چاہیے فرمانبرداری کے ساتھ، یعنی ساری زندگی اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، فرمانبرداری اختیار کیے رکھو، تمہیں موت بھی اس حالت میں آئی تو کامیاب ہوگے، اگر نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی تو دائمی طور پر عذاب ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی حبل رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مراد دین ہے، جس طرح رسی کو پکڑ کے انسان کسی منزل کی طرف چل نکلتا ہے تو یہ اللہ کی رسی، اللہ کا دین اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جمیعاً سارے کے سارے۔ ولا تفرقوا، اور تفریقے میں مت پڑو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اذ، جب کنتم اعداء، اعداء عدو سے ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، الف الفت سے ہے، اللہ نے محبت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم پس تم ہوگے، اصبحتم تم ہوگے، بنعمتہ اللہ کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم اور تم تھے، علی شفا، شفا کا معنی کنارہ، حفرہ، حفرہ کا معنی گھڑا، من الناری آگ، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی تم بالکل جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اسی حالت میں موت آ جاتی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں پڑ جاتے، دائمی جہنم ہو جاتی، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم، اللہ نے تمہیں بچا لیا، منہا اس آگ سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے سامنے، آیات اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون راہ راست پر رہو، ولتکم منکم تاکہ تم میں سے، ولتکن یہ واو علیحدہ ہے، لتکن ہے اصل میں، لتکن، لتکن یہ لام جو ہے نا، لام یہ لام امر ہے، لتکن ہونی چاہیے، منکم تم میں، امتن ایک جماعت، یدعون الی الخیر جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم دے، معروف اچھائی، وَيَنْهَوْنَ اور روکے عَنِ الْمُنْکَرِ برائی سے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اہل ایمان کو ہر وقت ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ یہ جو اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اسی صورت میں ہے کہ جب بہترین امت پہلے کام کرے، قرآن حکیم میں جہاں پہ اگلے رکوع کی ابتدائی آیت میں آ رہا ہے نا، تم بہترین امت ہو، تو وہاں بہترین امت کا وصف یہ بیان کیا گیا کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ امت کے ہر آدمی کا فرض ہے کہ جہاں بھی وہ موقع ملے اچھائی کا درس دے، جو اسے اچھائی معلوم ہو، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھو تو آگے سکھاؤ، اور جہاں برائی دیکھے اس برائی سے روکو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص جماعت ہونی چاہیے وہی یہ کام کرے، یا مخصوص دن انسان مہینے کے نکال لے، سال کے نکال لے، بس انہی دنوں میں یہ کام کرے، یہ دائمی طور پر رہے، کہ دائمی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت انسان کو اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، جو سیکھے دین آگے سکھائے۔ وَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مت ہو جو کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو تفریق پڑ گئے، واختلفوا اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، من بعد ما جاءہم بعد اس کے کہ جاءہم ان کے پاس آ گئے
अलबय्यिनातु रोशन दलाइल वाज़ेह बातें, वउलाइका ऐसों के लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। यौमा किस दिन का अज़ाब है, जिस दिन तबयज़्ज़ु सफ़ेद होंगे वजूह कुछ चेहरे, व तस्वद्दु स्याह होंगे वजूह कुछ चेहरे, यानी क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, कुछ स्याह होंगे, कुछ नूर से चमक रहे होंगे और कुछ पर नहूसत की स्याही चढ़ी होगी। फ़अम्मल्लज़ीना वो लोग इस्वद्दत वजूहुहुम जिनके चेहरे स्याह होंगे, अकफर तो उनसे कहा जाएगा कफर तुम क्या कफर तुमने कुफर किया, बाद ईमानिकुम ईमान के बाद, यानी तुम्हें पहले तौरात मिली थी, तुम उस पर ईमान रखते थे, दीन इस्लाम है तुम उसको माना नहीं। फज़ूकुल अज़ाब बस चखो अज़ाब का मजा, बिमा कुंतुम तकफुरून इस वजह से कि तुमने कुफर किया। वअम्मल्लज़ीना और वो लोग इब्यज़्ज़त वजूहुहुम जिनके चेहरे सफेद होंगे, फफी रहमतिल्लाहि वो अल्लाह की रहमत में होंगे, जन्नत में होंगे, हुम फीहा खालिदून वो उस रहमत में हमेशा हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाह ये अल्लाह की आयतें हैं, आकाम है, नतलूहा जिन्हें हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, बिलहक की अलई का आपको पढ़कर सुनाते हैं, बिलहक की ठीक ठीक। वमल्लाहु युरीदु वमल्लाहु अल्लाह ऐसा नहीं युरीदु के वो इरादा करे चाहे जुल्म का लिल आलमीन जहानों के लिए, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करना चाहता कि किसी ने नेक काम किए हो और अल्लाह ताला उसको जबरदस्ती जहन्नम में भेज दे, ऐसा नहीं होगा। वलिल्लाहि और अल्लाह के पास है, अल्लाह की मिल्कियत है, माफिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वो माफिल अर्दी जो कुछ जमीन में है, यानी सब के ऊपर इख्तियार अल्लाह ही का है, सब चीजें अल्लाह की मिल्कियत में है, हर चीज पर इख्तियार खालिस अल्लाह का है। वही अल्लाह ही की तरफ तुरजउल उमूर सारे मामलात लुटाए जाएंगे, सारे उमूर लुटाए जाएंगे और वही उनको परख कर हिसाब किताब करके सजा देगा, इनाम देगा। आज के सबक यहीं तक रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।